موت کے وقت کی کیفیت بڑی خطرناک ہوتی ہے، بہت خطرناک ہوتی ہے۔ خود رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہم ہون علی سکرات الموت، اے اللہ موت کی تکلیف میرے لیے آسان فرما۔ یہ امت کی تعلیم کے لیے تھا تاکہ دعا کرتی رہے۔ تو حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال کا وقت آیا تو اس وقت انسان کو بڑی پیاس لگتی ہے، جب سکرات کا وقت ہوتا ہے نا بہت پیاس لگتی ہے۔ یا ایک بات بتاؤں، جو بے نمازی ہوگا نا سکرات کے وقت سمندر کے پانی پلا دو اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ سکرات کے وقت پورے سمندر کا پانی پلا دو اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ تو امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا وقت آیا، پیاس شدید لگی تھی۔ شیطان کو دیکھا آپ نے، ہاتھ میں پانی کا گلاس لے کر کھڑا ہے، اور یہ سکرات کی جب کیفیت تھی اس کیفیت کے سلسلے میں خود انہوں نے بتایا حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ، وہ وقت گزر گیا ان کا سکرات کا جب تھا، تو پانی لے کر شیطان کھڑا ہے، اے احمد کہہ دے میں خدا ہوں، ابھی تیری پیاس بجھا دیتا ہوں، پانی تجھے دیتا ہوں۔ امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ میں لرز گیا اور مجھے ڈر سا لگنے لگا، لیکن پیاس اتنی شدید تھی کہ میں پریشان تھا، کروں تو کیا کروں۔ اسی شش و پنج میں تھا کہ ایک نورانی شکل والا کوئی آیا اور اس نے شیطان کو دھکا دیا اور وہ گر گیا، اور پھر میری پیاس بھی رفع ہو گئی، سکرات کی تکلیف بھی چلی گئی۔ پھر میں نے پوچھا اے نورانی شکل والے تو کون؟ کہا میں سورہ یاسین ہوں جس کی تو تلاوت کرتا تھا، آج تیری پیاس و سکرات کے وقت شیطان سے بچانے کے لیے میں حاضر ہو گیا ہوں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو سکرات کے عالم میں ہو اس کے سامنے سورہ یاسین پڑھو، لیکن یہ مت سمجھنا کہ ہر مریض کے سامنے سورہ یاسین جب پڑھی جائے تو موت ہی کے لیے ہوتی ہے۔ سورہ یاسین کا معاملہ یہ ہے جو صبح کو پڑھ لے اللہ پورا دن اسے سکون عطا کر دیتا ہے، سکون عطا کر دیتا ہے۔ مسلمانوں ہوش کے ناخن لو، پتھر بھی اللہ سے ڈرتا ہے۔ پتھر جانتے ہیں آپ، یہ پہاڑ جو ہے نا، آپ تو جاتے ہیں ذرا دیکھیں کیا کہتے ہیں حافظ صاحب اس کو، میں بھی بھول گیا، میں بھی دیکھ کے آیا ہوں، نائگرا فال۔ آپ جاتے ہوں گے یا گئے ہوں گے کینیڈا وغیرہ تو وہاں نائگرا فال ہے، ادھر امریکہ کی سائڈ میں ادھر کینیڈا کی سائڈ میں بھی ہے۔ وہ پہاڑ سے پانی کا چشمہ اترتا ہوتا ہے، آدمی دیکھتا ہے کیا خوبصورت ہے۔ آپ کو معلوم ہے یہ کیا ہے؟ یہ آنسو ہے پتھر کے۔ میں نہیں کہتا، قرآن کہہ رہا ہے۔ اور بعض پتھر تو اللہ کے خوف سے لرزتے ہیں، اتنا لرزتے ہیں کہ اوپر سے لڑک کر کے آتے ہیں۔ یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا کہ پہاڑ سے پتھر ٹوٹ کر کے گرتے ہیں، تو یہ اللہ کے خوف کی وجہ سے اور جہنم کی آگ کے ڈر کی وجہ سے کہ جہنم میں ہم کو نہ ڈالا جائے۔ انسان تو اتنا پتھر دل ہو گیا کہ اللہ خیر فرمائے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اب اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں سنیے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کہتے ہیں کہ جو شخص اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرے اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا، تو جہنم خود قیامت کے دن اللہ سے کہے گا اے اللہ مجھے اس سے بچا لے۔ کبھی ہم نے ہر چیز سے بچنے کی اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور خود کے لیے کوشش کی اور اپنی اولاد کو ہر تکلیف سے بچانے کی کوشش کی، کبھی جہنم کی آگ سے بچانے بھی کوشش کی یا خود بچنے کی کوشش کی؟ نہیں۔ بچو، اس کے لیے کوشش کرو، اس راستے پر مت جاؤ جس راستے پر جانے کے بعد جہنم استقبال کے لیے تیار ہو۔ نمازیں نہ چھوڑو، جھوٹ غیبت چغلی ان چیزوں سے پرہیز کرو، پیاز اور سود کے کاروبار سے پرہیز کرو، حرام کاری سے پرہیز کرو، اس لیے کہ اس کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت
کسی کے اندر نہیں ہے، کسی میں نہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے ایک جامع دعا، اللہ اکبر، ایک صحابی حاضر ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسی دعا بتائیں جس دعا کے کرنے کے بعد پھر کسی دعا کی حاجت نہ ہو۔ سرکار نے فرمایا بس یہ دعا کر، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، بولیے، وقنا عذاب النار۔ جنت کی بات ہی نہیں ہے، جہنم سے بچنے کی دعا۔ یہاں ہم جنت ہی بانٹ رہے ہیں، جہنم سے بچنے کی بات ہی نہیں ہوتا۔ ایسا سمجھتے ہیں کس کی طاقت کی ہمیں کوئی جہنم میں ڈال دے؟ ارے اسی جہنم سے اپنی امت کو بچانے کے لیے حضور اتنا روئے کہ میرے امام پکار اٹھے، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا؟ رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے اسی جہنم سے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس طرح سے پتنگے شمع پر گرنا چاہتے ہیں، اسی طریقے سے میری امت بھی جہنم کے اندر گرنا چاہتی ہے، لیکن میں ان کی کمر بند پکڑ کے انہیں جہنم سے کھینچ لیتا ہوں۔ بچو، جہنم سے بچنے کی کوشش کریں آپ اور ہم سب۔ ہر اس راستے پر چلنے سے بچو جو راستہ جہنم کی طرف لے جاتا ہو، ہر اس طریقے سے بچنے کی کوشش کرو جو طریقہ جہنم کی طرف لے جاتا ہو، ہر اس گناہ سے بچو جو گناہ جہنم کے دروازے تک گھسیٹ کر لے جاتا ہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب ان جلسوں میں آؤ تو ذہن بنا کر کے آؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر عمل کرنے کی نیت سے ہم جلسوں میں جا رہے ہیں، اور جو کچھ ہمیں بتایا جائے گا اس پر عمل کر کے اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کریں گے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جہنم کی آگ سے جو بچا لیا گیا اور جنت میں جو داخل کر دیا گیا، قرآن کہتا ہے بے شک وہ کامیاب ہو گیا۔ ہم دنیا میں نام کما لیں، پیسہ کما لیں، محل بنا لیں، بنگلو بنا لیں، کار خرید لیں، بیپار خوب بڑھا لیں، اچھی چیز منع نہیں کرتا، لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کامیاب اپنے آپ کو مت سمجھنا۔ کامیاب تو اس وقت جب قدم جنت میں پڑ جائیں، اس وقت تک کوئی کامیاب نہیں ہے، اور وہ اللہ کی عطا ہی سے ہو سکتا ہے، اس کے فضل ہی سے ہو سکتا ہے۔ میرے استاد کی تفسیر میں سن رہا تھا، ایک جملے نے میرے دماغ کے ایک ایک گوشے کو روشن کر دیا۔ خوف اور امید، ان دونوں کے درمیان ایمان ہے، الایمان بین الخوف والرجاء۔ اس کی وضاحت بڑی اچھی انہوں نے کی۔ اللہ سے نا امید بھی مت ہو اور اللہ سے بے خوف بھی مت ہو، اللہ سے ڈرو بھی اور اللہ سے امید رکھو، لیکن کس طریقے سے؟ فرماتے پوری زندگی اللہ سے ڈرتے رہو، اور جب لگے نا کہ موت کا وقت آ رہا ہے پھر اللہ سے امید رکھو، مولا آپ جنت میں تیرے فضل ہی سے جا سکوں گا۔ زندگی بھر اس سے ڈرتے رہو، اور جب محسوس ہونے لگے، جیسے علامت بتائی گئی ہے، کمر کا جھک جانا، بال کا سفید ہو جانا، یہ سب علامتیں بتائی گئی ہیں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے کہ آدمی جوانی میں بہت گناہ کرتا ہے، دامن پورا گناہوں سے آلودہ ہوتا ہے، تو یقیناً ہم سب کے دامن گناہوں سے آلودہ ہیں، لیکن عمر کے اس حصے میں پہنچ گئے کہ جہاں گناہ کرنے کی طبیعت بہت سارے مسلمانوں کی نہیں ہوتی، انسانوں کی نہیں ہوتی، یا گناہ کرنے کے لائق نہیں ہوتے، تو اس وقت کیا کرتے ہیں؟ گناہوں کو یاد کر کے روتے رہیں اور اللہ سے امید رکھیں، مولا تو غفور الرحیم ہے، تو ضرور ہمیں معاف فرما دے گا، ہم پر کرم کی نظر فرمائے گا۔ لیکن جوانی میں بے خوف ہو کر گناہ مت کرو، جوانی میں اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تیرا خوف چاہیے تو تیرا ڈر چاہیے، اور یاد رکھیں رونے والے سے انسان محبت نہیں کرتا۔ بس یہ آخری بات عرض کر دوں، رونے والے سے انسان محبت نہیں کرتا۔ آپ کہیں گے بڑی عجیب بات کریں، بالکل میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ آپ کے دروازے پر کوئی بار بار آ کر کے روتا ہو، ہمیشہ آئے یار میری یہ پریشانی ہے، یار میرا یہ معاملہ ہے، تو آدمی اس کو دیکھ کر بھاگے گا، یار یہ تو بڑا عجیب آدمی، جب آتے تب ٹینشن دے کر کے جاتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے۔ ارے نمبر بلاک کر دیتے ہیں، ابھی فون کرے گا تو بولے گا یہ پریشانی ہے، نمبر بلاک کر دیتے ہیں۔ اے رب تیری عظمتوں پر قربان،
انسان اپنی تکلیف کی وجہ سے انسان کے سامنے روئے تو انسان اس سے بددل ہو جاتا ہے، لیکن وہی انسان اگر اپنی تکلیف کی وجہ سے خدا کے سامنے روئے تو خدا اس کی تکلیف بھی دور کر دیتا ہے اور عزت بھی عطا فرماتا ہے۔ بس ایک تاریخی جملہ عرض کر دوں، بس اس پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ تاریخی جملہ، سکون چاہتے ہیں آپ؟ آدمی اکیلے میں ٹینشن میں ہوتا ہے۔ آپ اکیلے سفر کریں، آج ہی ہماری حافظ عبدالرحیم صاحب کے ساتھ بات ہو رہی تھی، تو میں نے کہا کیا حافظ صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ اب مجھے اکیلا سفر نہیں کرنا چاہیے، کوئی نہ کوئی میرے ساتھ ہو؟ بولے حضرت اب تو لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی آپ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو اکیلاپن آدمی کو گھبراتا ہے۔ آپ بھی کہیں سفر میں گھومنے جانا ہو تو آپ سوچتے ہیں یار کوئی ساتھ میں ہو تو اچھا رہے گا، 4 کا گروپ بنا لیا، 8 کا گروپ بنا لیا، حج میں اسی کے ساتھ جائیں گے، کوئی دوست جا رہا ہے، کون سے ٹور میں تم جا رہے ہو، چلو میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ ہوتا ہے اکیلاپن، گھبراتا ہے۔ رات میں اکیلے میں اللہ اکبر ٹینشن ہوتا ہے، آدمی گھبراتا ہے۔ ایک تاریخی جملہ عرض کرتا ہوں، آدمی کو کوئی ایسا چاہیے جس سے وہ بات کرے۔ سن رہے ہو نا آپ لوگ؟ غور سے سن رہے ہو کہ ایسے ہی سن رہے ہو؟ غور سے سن رہے ہیں نا؟ آدمی کو کوئی بات کرنے والا چاہیے نا، اور جب کسی سے بات کرتا ہے تو سکون ملتا ہے نا۔ بولیے، بڑی پیاری بات کر رہا ہوں، دل میں بٹھا لیجیے گا۔ جب اکیلے ہوں اور کوئی بات سننے والا بھی نہ ہو، کرنے والا بھی نہ ہو، اور طبیعت بے چین ہو رہی ہو نا، اپنے اللہ سے بات کیجیے۔ آپ اپنے اللہ سے بات کیجیے۔ اب اللہ سے بات کیسے کریں؟ کھولو قرآن، پڑھنا شروع کرو، آپ کی طبیعت کو اللہ سکون کی دولت سے مالا مال کر دے گا۔ یہ نہیں کہ اکیلے ہیں تو پکچر دیکھنے بیٹھ جائیں، سیریل دیکھنے بیٹھ جائیں، نہیں، کھولو قرآن، پڑھنا شروع کرو، ہاتھ میں تسبیح لو، درود شریف پڑھنا شروع کرو، استغفار پڑھنا شروع کرو۔ میرا مولا دل کو سکون عطا کر دے گا، گھبراہٹ کو دور کر دے گا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ چند کلمات تھے جو آج چونکہ اصلاح معاشرہ کے نام سے یہ پروگرام ہے، اور کافی دنوں کے بعد میں سمجھتا ہوں ایک اندازے کے اعتبار سے 5 سال تو ہو گئے ہوں گے، 4 سال ہو گئے ہوں گے، ہر سال یہاں اجتماع ہوتا تھا، لیکن لاک ڈاؤن سے پہلے ہی شاید 1 آدھ سال پہلے اجتماع نہیں ہوا، اور اس کے بعد میں یہاں پر حاضر آیا ہوں، اور مجھے دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے کہ اب پہلے سے زیادہ آپ کی سوچ اچھی بن چکی ہے، کہ اس لیے کہ میں شروع سے دیکھ رہا ہوں کہ کہیں کسی کی توجہ ہٹی نہیں، آپ بالکل ایک دم توجہ کے ساتھ ساری گفتگو آپ نے سنی، ورنہ ماشاءاللہ بوڈی لی تو بوڈی لی ہے، کیا کہنا۔ الحمدللہ مجھے بڑی مسرت ہوئی، اور میں امید کرتا ہوں کہ ہم اور آپ سب اللہ کی بارگاہ سے یہ دعا کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب پر کرم کی نظر فرمائے گا۔ اللہ اپنے فضل سے مجھے، آپ